Guys.
لشکر محمد افضل لچبندی چرائی، لیکن جو کلام انہوں نے پڑھا ہے، جڑا انہوں کلام پڑھا وہ حضرت صاحب کہتے ہیں موجود ہوئے ہیں نا، ہمیشہ آخنے ہونے نے خلیفہ محمد رفیق صاحب مدد بلا لی کہ ایک کلام خلیفہ صاحب پڑھتا، آج وہ دو ہی گلاں پوریاں ہوئی گیا، ایک تا قبلہ حضرت صاحب نا پسندیدہ کلام اور دوسرا صوفی صاحب نے کبھی بھی پوری ہوئی، ان ون ہوئی گیا سارے پاس ہے، یہ بھی ادھروں چورہ شریف تو نظر کرم ہوئی بھی تو یہ سارا فیض اتنا بولنا ہو گیا، سارے معاملات اچھوئے چھوئے تھے، بڑا دے یہ عقیدہ باقیوں نے اپنا ہونا دینا۔ اس تو پہلے ہوں کہ عرفان چشتی صاحب اساں کی مولانا محمد عرفان چشتی صاحب جلوس نے بارے وچ اگائی فرمان، انہوں تو پہلے اساں نے عالم دین مفتی محمد اعظم صاحب جڑے سارے سرپرست تھے، عمر نے لحاظ رہا اللہ انہاں سایہ سارے صاحب پر قائم دائم علم نے لحاظ رہا اللہ تعالیٰ خیر و فیض فرمان۔ آج میں انہوں نے سے تو پہلے ایک گل ضرور کرسا، چونکہ کل جلوس ہے، جلوس نے معاملات ہونے اور انہوں کی آرام اور سنایا ساڑھے چیئرمین نے میلاد کمیٹی نے مولانا محمد عرفان چشتی صاحب وہ جڑی ایڈوائس کرسن باہر جاؤ دو بندے انتر ہے ایک ہی امیر مقرر کرنا پینا، یہ اس ویلے پورے رچ جتنے امیر انہوں نے گل بڑی دھیان نہ سنی ہے، اور اگر 10 منٹ اوپر بھی ہوئی گئے تو خدارہ کوئی گلا نہ کرے، اس واسطے کہ کل اس نے واسطے بہتری ہو سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، رضوان جوڑا شریف، قبلہ باد سرکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اہلیان رائے ڈیم کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارے حضور قبلہ جناب محترم المقام مفتی منیر الزمان صاحب دامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی زندگی کا نچوڑ یہ 2 شہزادوں کی شکل میں چھوڑا اور عالم دین بنا کر اس شہر کی خدمت کے لیے ان کو وقف کر کے گئے۔ یہ کسی کی قسمت میں بات آتی ہے کہ وہ آپ نے جیسا اپنی اولاد کو بنا کر جائے، یہ اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنے والد گرامی کا جو مشن تھا اسے پورا کرنے کی بلکہ اس سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام رائے ڈیم میں مثالی ہوئے اور لوگوں کا بڑا جذبہ، بڑا شوق دیکھنے میں آیا، اور جس طرح یہ مولانا نے فرمایا کہ میلاد منانا ہے، سیرت کو اپنانا ہے۔ میلاد کو ہم نے منا لیا، جو اشتہار پر ہے بس وہ پورا ہونے والا ہے، اب ہم نے سیرت کو اپنانا ہے۔ اب اگلی بات جو ہے وہ ہماری ہے۔ علماء نے اپنی ذمہ داری کو نبھا دیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ہر پہلو کو سامنے رکھا، ہر مسجد میں مختلف عنوانات کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی، اور جنہوں نے سنا انہوں نے سنا۔ لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میں 2 بزرگوں سے وابستہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور دونوں بڑے ہی عاجز اور منکسر المزاج بزرگ تھے، اس لیے میرے اندر اور دوسرے لوگوں میں تھوڑا سا فرق اس لیے ہو جاتا ہے کہ میں جدت پسندی کی طرف نہیں جاتا، اور آج کل اس کی ضرورت ہے۔ بارہا ایک پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خدمت میں 10 سال رہنے کا موقع ملا، 4 سال براہ راست ان کے سامنے زانو تلمذ طے کیا، جسے میں
आकबत के लिए, नजात के लिए वही जरिया समझता हूँ। और दूसरा हुजूर किबला पीर साहब बुल्हार शरीफ वाले, जिन्होंने सारा कुछ मेरे लिए किया, सन 70 से लेकर आज तक उनकी नजरें करो रही। तो उन दोनों बुजुर्गों की दो बातें, हुजूर किबला पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इसके तहत कई खिताबात उनके मेरे ज़हन में गूंज रहे हैं और तफसीर ज़ियाउल कुरान गवाह है कि इज्जत अल्लाह के लिए है जो इज्जतों का खालिक है, जो इज्जत का मालिक है। क्योंकि हर शख्स की फितरत में ये बात है कि हर शख्स कहता है कि मैं बाइज्जत रहूं। इस पूरे मजमे से कोई शख्स ये नहीं चाहता कि उसकी रुसवाई हो। हर शख्स चाहता है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, उसे ये होता है कि मैं अपने दोस्तों के सामने जलील न किया जाऊं, मैं बाइज्जत रहूं, मैं अपने ख़ानदान में बाइज्जत रहूं, मैं अपनी क्लास में बाइज्जत रहूं। हर एक की ये ख्वाहिश। कुरान करीम ने 3 अल्फाज में समझा दिया कि इज्जत शुरू होती है अल्लाह ताला से, वलिल्लाहिल इज्जतु, फिर वाले रसूल ही, फिर अल्लाह के रसूल के लिए। अल्लाह के बाद अगर किसी की इज्जत इस कायनात में है तो वो अल्लाह के रसूल की है। उलमा बैठे हैं यहाँ, रुsul नहीं फरमाया, रुsul नहीं फरमाया। हालांकि 1.25 लाख के लगभग अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए, इसलिए कि ये नुक्ता समझाना मकसूद था कि जिसकी नबी को इज्जत मिली है मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके में। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तौबा कबूल हुई, अर्श की तरफ देखा, लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। या अल्लाह, ये मोहम्मद जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ रखा है, उस मोहम्मद के सदके मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया माफ कर दे। वहां से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारी चीजें मैं गिन नहीं सकता, वक्त बहुत कम है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के बाद वलिल मोमिनीन, जो हजूर के साथ ईमान रखेंगे और फिर हजूर की सीरत को अपनाएंगे, हजूर की सीरत को अपनाएंगे। ये 3 बातें आप याद रखें। इज्जत अल्लाह के लिए है और वो जिसे चाहता है देता है। वह तो इज्जत मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, अल्लाह ही इज्जत देता है, अल्लाह ही इज्जत को छीनता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे उसे जिल्लत और रुसवाई में धकेल दे। और फिर वलिल मोमिनीन, वलिल मोमिनीन मोमिन के लिए है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। माँ की मौजूदगी में बड़ा मुश्किल होता है बोलना, फिर मेरे जैसे तालिब इल्म का व अंतुमुल आलौन, तुम ही सरबलंद रहोगे, सबसे ऊपर तुम्हारा झंडा होगा। अमेरिका, अफ्रीका, बरतानिया, कोई भी मुल्क, सबसे बालातर तुम हो, सबसे बालातर तुम होगे। मुसलमान कभी जलील नहीं होगा, तुम कभी रुसवा नहीं हो सकोगे। सिर्फ एक शर्त पूरी करना, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन रहे तो। मैं आपसे पूछता हूं सवाल, क्या आज मुसलमान बाइज्जत है दुनिया में? बोलिए, गल समझनी है कि अपने 15 दिहाड़े में निचोड़ करना हो। मुसलमान बाइज्जत है? नहीं है। क्यों? इन कुंतुम मोमिनीन नहीं है, इन कुंतुम मोमिनीन नहीं। अगर आज भी ये शर्त हम पूरी करें, वो रब्बुल आलमीन अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार है। जब जंग बदर हुई वही खुदा था, आज भी वही खुदा है। उस वक्त भी उसकी कुव्वत वही थी, आज भी उसकी कुव्वत वही है। वह अंतुमुल आलौन, तुम ही सर से सर बुलंद हो। अगर
اگر تم رسوا ہو رہے ہو تو پھر دیکھو کہیں ایمان میں تو خلل تو نہیں آ گیا، ایمان میں خلل تو نہیں آیا۔ یہ تو بات تھی حضرت پیر محمد کرم شاہ لازری رحمۃ اللہ علیہ اور میرے شیخ جن کو ساری دنیا جانتی ہے، جن کو ساری دنیا جانتی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں جو شخص 3 کام کرے وہ سچا مومن بھی ہے بلکہ وہ ولی اللہ ہے، اور وہ 3 کام بڑے مشکل ہے۔ اگر وہ 3 کام ہم کریں تو ہم آج انتم الاعلون میں جا سکتے، آج جا سکتے۔ سب سے پہلی بات کہ بندہ رزق حلال کھائے، کیونکہ تمام عبادات کی اصل اور اس کی جان اور جڑ رزق حلال۔ اگر کوئی حرام کھا کر مسلح پہ کھڑا ہو تو مسلح کے داغے بھی اس پر لعنت ڈالتے ہیں۔ رزق حرام ہے، وہ خون جو مال حرام سے انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے وہ اس کے لیے باعث لعنت تو بن سکتا ہے، باعث رحمت نہیں بن سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، تم مشتبہ چیزوں سے بھی بچو۔ جس کے بارے میں یہ فرق کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اگر پتہ نہیں تو اس کو چھوڑ ہی دو، چھوڑنا تو آسان ہے۔ اور دوسری بات آپ فرماتے تھے کہ زبان سے سچ بولے، زبان سے سچ بولے، اس لیے کہ جب مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو پتہ ہے احادیث میں اس کے جسم سے ایک ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے بھاگ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس سے بھاگ جاتے ہیں، اور سارے فرشتے جو اس کے ماحول میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، اس جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ اگر وہ مصلی پہ کھڑا ہے، مسجد کے اندر کھڑا ہے، وہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، فرشتے کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ جو پڑھ رہا ہے اس کا یہ عمل کہ ابھی یہ جھوٹ بول کر آیا اور جھوٹ کی وجہ سے کسی دوسرے کا حق مار کر آیا، یہ تو لعنتی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، پھر جاؤ اس آیت پر، اگر ہم رزق حلال نہیں کھائیں گے، حلال حرام سمیٹیں گے تو ہم مومن رہیں گے، ہم مومن رہیں گے۔ جھوٹ ہم بولیں گے ذرا سی بات پر، یہاں کلیم میں فائدہ ہوگا، یہاں بیڈی فٹ میں فائدہ ہوگا، یہاں فلاں میں فائدہ ہوگا، یہاں فلاں میں ہوگا۔ اگر ایسی چیزوں پر ہم جھوٹ بولنا شروع ہو جائیں گے تو بتائے پھر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یہ اللہ کی جو آواز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہمیں پیغام ہے، پھر ہم اس کے حقدار ٹھہریں گے۔ تیسری بات آپ فرماتے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں اور اگلے سال آج اپنی ڈائری پر لکھیں کہ ہم نے یہ جامعہ حیدریہ میں فلاں تاریخ کو جلسہ سنا تھا، پھر اگلے سال اسی تاریخ اور ڈائری کو دیکھیں کہ کتنی چھوڑی ہے کتنی پڑھی ہے۔ اگر ساری پڑھی ہیں تو الحمدللہ، اور اگر آدھی پڑھی ہیں تو پھر سوچنا پڑے گا کہ میں کس درجے کا مومن ہوں کہ اپنی نمازیں بھی پوری نہیں کر سکا، باقی پورا کرنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے کام اس مسجد سے وابستہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے سارا کچھ پورا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز مسجد میں پڑھے، پھر صبح کی نماز آ کر مسجد میں جماعت سے پڑھے، کیا ہے اس کو ساری رات کا نفلی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں نکال۔ آپ عہد کریں کہ ہم یہ کام کریں۔ دیکھیں پوری رات کی عبادت ملی یا نہیں ملی؟ صرف 2 نمازیں پڑھنے سے۔ پھر حضور صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फजर की नमाज पढ़ता है फिर इशराक की नमाज तक वो मस्जिद में बैठा रहता है, अल्लाह अल्लाह करता है। मस्जिद की बरकत देखें, वो इशराक की नमाज तक बैठता है और अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह का जिक्र करता रहता है। फिर नमाज वो इशराक की नमाज पढ़कर मस्जिद से जब निकलता है 2 उम्रे और 1 हज का सवाब अल्लाह ताला उसको अता फरमाता है। अब बंदा जाता है मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, हज और उम्रे के सवाब के लिए, ये सवाब तो उस रब ने हमें अपनी मस्जिद में हर रोज अता फरमाया। लेकिन कोई मस्जिद की कदर करे, कदर पहचाने तक, और ये नमाज हर बेहयाई और बुराई से रोकती है। कुरान कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, हर बुराई से, हर बेहयाई से नमाज रोकती है। जो नमाजी है उसको इतनी बात भी खटकती है कि लोग कहेंगे ये तो नमाज में मस्जिद में भी जाता है और ये उल्टे काम भी करता है। ये चीज बड़ी हया वाली है और इंसान को कई चीजों से रोकती है। और जब सुन्नत रसूल बंदा रख लेता है तो और कई बुराइयों से बच जाता है। इसलिए बच जाता है कि लोग कहेंगे तब उसकी दाढ़ी नहीं रखी, तो पूछे काम नहीं करते। इसलिए सीरत ये है, हलाल से बचो, झूठ से बचो, नमाज पढ़ो, नमाज से मोहब्बत करो, औलाद को दीन सिखाओ, करीबियों को और पड़ोसियों का ख्याल रखो, माँ बाप की खिदमत करो। अगर माँ बाप तुम पर राजी होगे, तुम जब भी उनके सामने आओगे 1 हज का सवाब पाओगे, 1 हज का सवाब पाओगे, सवाब ही सवाब। लेकिन शर्त यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में रहकर, जिंदगी को देखकर, सीरत मुबारका की हदूद के अंदर अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी बसर करता है तो उसके लिए सुबह भी सवाब, शाम भी सवाब, दिन को भी सवाब, रात को भी सवाब। और अगर और झूठ से ये भी है, इमाम गुजारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक शख्स कहता है मैं मुसलमान हूँ, नमाज वो नहीं पढ़ता। वो कहते हैं वो मुसलमान नहीं इसलिए कि इमाम शाफी ने फरमाया 3 दिन के बाद जिस शख्स को 3 दिन किसी ने नमाज पढ़ते नहीं देखा, चौथे दिन अगर वो मरता है तो कोई गवाही नहीं बनती कि उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए। 3 दिन वो रहा कहाँ? इमाम शाफी, उनका ये फतवा है और वो एक बड़े मसलक के इमाम हैं हनफियों के बाद, वो ये बात कहते हैं। तो नमाज ये इंसान को हर बेहयाई से, हर बुराई से रोकती है। कितनी उम्र हमने यहाँ गुजारनी है, किसको हम बचा सके? कोई नहीं बचा सकता, ना हमें कोई बचाएगा। अगर बचाएगा तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की पाबंदी और दीन में गुजारी हुई जो जिंदगी है, ये हमें इन चीज़ों से बचाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को मेरे से इन 3 चीज़ों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। रिज़्क़ हलाल, हलाल में बहुत बरकत। सिर्फ एक मिसाल देकर, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, एक मिसाल देकर कि ये जो कुत्ते के बच्चे कितने पैदा होते हैं? कितने पैदा होते हैं एक कुत्ती को? 6-7 मिनिमम, 6-7। और बकरी को 1 या 2। असा एक रखी होनी सी उसी तरह होने से, हाँ बस इस तो ज्यादा नहीं। और सिर्फ ईद कुर्बान पर हाजियों के उस मजमे को देखकर दुनिया में आप देखें कि कितने करोड़ अरब जानवर ज़बह होते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में मौजूद है। लेकिन कुत्ते इतने होने के बावजूद अगर ये इतनी बरकत कुत्ते के अंदर होती है तो फिर दुनिया पे कुत्ते ही होते, कोई और चीज ना होती। हलाल में बरकत आजमा कर देखिए। हलाल में वो बरकत है जो बिल्कुल भी खत्म होने को नहीं आती। बरकत का माना ही यही है, वो मौलाना आपको बताएंगे, जिसमें खत्म होने का कोई सिलसिला ही ना हो। 3 का खाना 5 को, हजूर की हदीस है, 1 का 2 को, 2 का 3 को, 3 का 5 को, 7 को, बहुत बस बढ़ता जाता है। बरकत अल्लाह की तरफ से। और हराम में कोई बरकत नहीं, लानत ही लानत है।
صبح سے شام تک پورا پھر نہیں ہوتا، شام سے صبح تک پھر بھی پورا نہیں ہوتا، اولاد نافرمان، بیوی نافرمان، پریشانی پریشانی، نہ رات کو سکون نہ دن کو سکون۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم۔ بہت پیارا پیغام حضور قبلہ مفتی محمد اعظم صاحب کا برکاتہ عالیہ نے دیا ہے۔ کیا بنے گا ہمارے بچوں میں اور کچھ اور اخبار میں بالکل یہ رواج ہی ختم ہو گیا، نہ انہوں نے قرآن کھولنا ہے، نہ انہوں نے نماز کی طرف جانا ہے، نہ سروں پہ دوپٹے لینے۔ کیا بنے گا؟ محافل پہ زور ہے، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ صورتوں کو سبھی دیکھتے ہیں، سیرت پر کوئی نہیں چلتا۔ کچھ دیر ہو گئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن پہلے ہمارا یہ پروگرام ساری رات کا ہوتا تھا جلوس سے پہلے۔ جو وقت تھوڑا زیادہ ہوا ہے مجھے معاف کرنا، لیکن یہی وقت ہمارے کام آئے گا۔ آپ مدرس ہیں جامعہ اسلامک سینٹر ہارویہ کے قبلہ مفتی صاحب۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ بڑے جید شخصیات جو ہیں وہ راج دل میں جلوہ افروز ہیں۔ حضور قبلہ مفتی صاحب، اسی طرح علامہ عطا المصطفیٰ صاحب، اور اسی طرح ماشاءاللہ ایک اور شخصیت ہے وہ بھی یہاں جلوہ افروز ہے۔ تو جی مجھے ذہن سے نام نکل گیا ہے، نہیں میں تو سارے خادم ہاں، مقصین یا بندہ ہے جی۔ اچھا، تو باہر کیف میں تمام علماء کرام اور خلفاء کا بہت بہت دل کی عطا گہرانوں سے مشکور۔ آپ نے بڑی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کمی محسوس کر رہے ہیں، حضرت علامہ ابو الحقائق جناب مفتی محمد منیر الزمان صاحب کشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اکثر فرمایات کرتے تھے کہ نام پورا لیا کریں۔ مجھے یہاں بڑا عرصہ ہو گیا، آج تک میرا نام کوئی نہیں لے سکا۔ کوئی کوثر محمد صدیق کہتا ہے، کوئی صدیق کوثر کہتا ہے، اور میں ریڈیو پہ بھی کہتا ہوں محمد صدیق کوثر۔ صرف صغیر یاد کر لیتے ہیں، میرا نام نہیں یاد۔ تو مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ نام میرا پورا لیا کرے، محمد منیر الزمان، زمانے کو روشن کرنے والا جو ہے نا، وہ تب ہی کرے گا جب نام محمد ہو۔ بڑی کمی آپ کی محسوس کر رہے ہیں، اس نے بھی اسی وقت بتانا تھا۔ تو کرنے بھیجے۔ مفتی محمد لقمان فاروقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج بھی میں ان کی قبر پہ بھی گیا۔ مفتی محمد منیر الزمان صاحب کی آپ کی قبر پہ بھی گیا۔ نماز عصر پڑھنے کے بعد مولانا محمد اعظم چشتی صاحب، ان کی یادیں، اسی طرح اور ایسی شخصیات ہیں، راجہ زر خان صاحب ہماری محافل کے ورو گئے رمان ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو غریق رحمت کرے۔ اور مولانا قاری عبد الرؤوف صاحب دامت برکاتہ العالیہ آج تشریف نہیں لائے، ان کے قبلہ والد ماجد وفات پا گئے۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो पाकिस्तान चले गए हैं और हमारी जो दो शख्सियात नहीं आई उनमें से एक मुझे पैगाम मिला है कि वो बीमार है। बाहर कैफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुआविनीन को जज़ाए खैर अता फरमाए। उलमाए किराम का साया अल्लाह ताला ता देर सबके सरों पे कायम हो दायम रखे। ख्वातीन भी तशरीफ़ फरमा हुई हैं, अभी उनको लंगर खिलाया जा रहा है। तो इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज करूँ कि कल का जो प्रोग्राम है वो अल कुबा जामिया मस्जिद के अंदर नमाज 7:45 बजे होगी। अंग्रेजी में 7:45 क्या होता है? 6:45 जो इशा की नमाज है ना अल कुबा मस्जिद में, ये 6:45 ये अदा की जाएगी। और कल ही जश्न बहारा होगा। कल 11 रबीउल अव्वल शरीफ है। एतवार को इजाज़त हमें नहीं मिलनी थी, इनका कोई अपना प्रोग्राम होता है पूरे इंग्लैंड के अंदर, वो वजात होगी। तो जश्न बहारा जो है कल रात कबा जामिया मस्जिद के प्रोग्राम के बाद हफीजुर रहमान गजाली साहब का किताब होगा अल कुबा में, और आपके उस्ताद तो इंशाअल्लाह उसके बाद 11:26 पर फैज़ान मदीना में जश्न बहारा सुबह बहारा का प्रोग्राम होगा कि 12 रबीउल अव्वल को आया है दुर्रे यकीन, माहे नबुव्वत मेरे रिसालत साहिबे खुल्के आज़ीम नबी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। सुबह बहारा उसमें भी शमूलियत फरमाएं। तो अब जो कल का प्रोग्राम है ना जुलूस का, वो चूँकि इस हमारी मिलाद कमेटी के जो एतवार संडे को जामिया मस्जिद में महफिल नात भी होगी। कितने बजे तक? 11:30 तक इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो बिलाल जामिया मस्जिद में नमाज इशा के बाद प्रोग्राम शुरू होगा और 11:30 या 12 तक इख्तिताम पजीर होगा। इसमें भी शमूलियत इख्तियार फरमाएँ। और अब थोड़ा थोड़ा रिवाज अच्छा हो रहा है। वो जो ज़्यादा नाचने कूदने का ज़माना था वो हवा निकल रही थी, वो हवा आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है। इसलिए कि उलमाए किराम भी बड़ा जोर दे रहे हैं कि मस्जिदों के तक़द्दुस को ज़रा पामाल ना करें। हाँ, अगर नाचने का जी चाहे तो हालों के अंदर चले जाए और जितना बेहाल होना चाहते हैं बेहाल हो जाए। तो बाहर कैफ जनाब अजीज़ मोहतरम फाज़िल नौजवान मोहम्मद इरफान चिश्ती साहब तशरीफ़ लाते हैं, क्योंकि ये जनरल सेक्रेटरी है मिलाद कमेटी के चेयरमैन है। आप माशाअल्लाह चेयरमैन है। ये देखो मैं कितना पीछे चला गया, ये चेयरमैन है। तो मुझसे पूछ रहे थे कि रूट के बारे में, मैंने कहा ये मेरा शोबा नहीं है, जिनका शोबा है वो खुद बताइए। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सदीक़ गौसी साहब ने पहले इससे माज़रत आप तमाम हज़रात से मांग ली और मैं भी बहसीयत ज़िम्मेदार जैसे कभी फरमाया उन्होंने बहुत ही माज़रत टाइम काफ़ी ताख़ीर हो गया आज के प्रोग्राम में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस ताख़ीर को आप माफ़ करेंगे और हर लम्हा अपने लिए साथ समझेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
لقد نصركم الله في مواطن قصيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبان مولده عن طيب عنصره يطيب مبتدأ منه ومنتدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے قبلہ علامہ مولانا محمد صدیق حسن صاحب جو مجھے چیئرمین کہہ رہے تھے یہ سب پرست اعلیٰ ہے الحمدللہ. ذمہ داری ہر شخص کو دی جاتی ہے لیکن الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی سرپرستی ہی میں ہم انشاءاللہ سب لوگ چلیں گے اور چل رہے ہیں. انہوں جب پہلے علماء کرام کو بلا رہے تھے تو فرمان لگے کہ ہر شخص کو آج ایک پیغام دینا ہے. میرا پیغام سب سے پہلے میں اپنے آپ کو میں اپنے خود کو اپنے نفس کو میں دے رہا ہوں. وہ پیغام کیا ہے کہ جو چیز ہم نے طے کیا, جو چیز ہم نے کہہ دی, جو چیز ہم نے اگری کر دی اسی پر ہم نے چلنا ہے, اسی پر ہم نے چلنا ہے. جو کہو جو کہو ویسے کرو. ہاں ہم یہ سب سے بڑا پیغام ہے. اشارہ سمجھ لیجیے, آپ سمجھ لیجیے. میں اس کے اوپر کوئی لکھاؤں گا سیرت کے بارے میں میں نے, تاکہ یہ اعتراض ہم سب پر جو ذمہ دار اشخاص ہیں میلاد کمیٹی کے, یہ اس یعنی ایک کمپلین یا ایک اس قسم کی کسی قسم کے اوپر یہ داغ نہ لگے. آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. سورہ توبہ کی 25ویں آیت ہے جس میں یہ جنگ حنین کا ذکر کیا گیا. بذات خود لفظ حنین کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے. وقت نہیں ہے اس کے اوپر تبصرہ کرنے کا. تفصیل کا صرف آج کا موضوع یہ تھا کہ جنگ حنین کیا ہوا, کس طرح ہوا, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس میں کس طرح ہوا اجاگر کیا. بہرحال we've come to the end of our programs this evening and tomorrow. کل جس طرح بھی فرمایا تھا کہ حضرت کے 11 ربیع الاول شریف ہے. مجھے کسی نے پوچھا بھی یہ تھا کہ ہر سال ہر وقت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بزرگ انتھک محنت اور کوشش کے بعد یہ 12 ہی کو ہر سال 12 کو 12 ربیع الاول کو ہم میلاد النبی مناتے ہیں. تو کیا ہوا اس سال؟ بزرگوں کو 2 سال نہیں ہوئے تو یہ کیا کر لیا آپ لوگوں نے؟ تو یہ خود بذات خود کیونکہ مجھے ذمہ داری سونپی گئی اس کا بھی ہمارے تصدق بھائی جنرل سیکرٹری
تشریف فرمائے شاید اس بات کی. ابھی ہم اپریل کے دن میں حافظ صاحب کے ساتھ ہم ختم شریف کے لیے اس کے سلسلے میں حضور کے سلسلے میں پہلا سلسلہ تھا پاکستان میں تھے. تو اس وقت یعنی کہ اپریل آف دس لاسٹ ایئر اس وقت سے کاؤنسل کے ساتھ ہمارے مناسب اور گفتگو جاری و ساری تھی. ہم نے کہا کہ ہر سال کی طرح ہم نے اس سال بھی 12 ہی کو منانے ہیں. وہ کہتے ہیں قانون اب یہ ہے کہ کم از کم, کیونکہ ہم نے روڈ وغیرہ بلاکیج کرنی ہے, اس کے لیے کم از کم 6 مہینے پہلے ہمیں وہ ڈیٹ آپ نے مقرر کر کے دینی ہے. 6 ماہ پہلے. اس سے قبل وہ مان کے تھے کہ نہیں یہ ہمارا ایک کیونکہ چاند کا سلسلہ تھا. ہم نے کہا چلو دیکھا ٹائم کیلنڈر کو دیکھا اور دیکھا کہ امکان اس کے دونوں مل کے, کیونکہ ہر وقت امکان ہونے کے بعد بات آتی ہے نا یہ شہادت کی بات جو اسلامی تہوار ہے, تو امکان تھا ہفتے کا اور امکان اتوار کا تھا. ہم نے اتوار کا کہا کہ نہیں, امکان زیادہ تر جو ہے وہ اتوار کو 12 ربیع الاول ہوگی. یہ 6 ماہ قبل کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ جو 11th کا ڈیٹ ہے 10th کا ڈیٹ ہے سوری 10th نومبر جو سنڈے والا دن آنے والا ہے, اس دن آپ کو نہیں قطعاً ممکن نہیں ہے کہ آپ کو اجازت لگے اگر آپ نے ٹاؤن ہال کے اندر یا ٹاؤن سینٹر کے اندر داخل ہونا ہے. اس وقت ہم نے پھر اپنی ہار مان لی اور کہا کہ ٹھیک ہے اگر سنڈے ان کا نیشنل ریممبرنس ڈے 11 نومبر کو ویسے شروع کرتے ہیں 11 بجے کا دن ہوتا ہے اور 11ویں دن نومبر کی یہ سالہ دن کے جو شہید ہوئے, شہید تو ہمارے ہوئے کہ تو جنگ میں مارے گئے تھے, World War II کے جو جنگ میں جو قیدی تھے جو جنگی تھے جو مارے گئے تھے, ان کے سلسلے میں یہ ریممبرنس ڈے ہر سال ہوتا ہے. اس لیے ہمیں آج اس سال وہ ڈیٹ نہیں ملی. کل کا جو ڈیٹ ہمیں جو ڈیٹ مل رہی ہے سال بھر, اور ہر سال ہمیشہ یہ بحث رہتی تھی ہمارے اندرونی جو کمیٹی کے اندر کہ ہم نے ہفتے والے دن کرنا ہے یا اتوار والے دن, کیونکہ یہ چھٹی کا دن ہے, چھٹی کا دن ہے. کل ہریانہ روشن مکرشی کی جاری وسانی ہوگا 2 منٹ 2 منٹ. ضروری بات یہ ہے کہ کل ہفتے والا روز ہے. تمام حضرات جانتے ہیں کہ سیٹرڈے کا روز یہاں روسٹر میں ہر شہر میں شاپنگ کا دن ہوتا ہے, تو پبلک بھرپور ہوگی. پبلک سے مراد غیر مسلم جو ہمارے اصل مدعا ہے ہماری دعوت میں. ہم تو الحمدللہ آقا کریم کو ماننے والے ہیں, ان کے انشاءاللہ پیروی کرنے والے. خوبصورت آج کا جملہ میں سمجھتا ہوں سنہری جملہ جو مولانا عمران قادری صاحب نے فرمایا کہ سیرت کو اپنائیں, یہ جملہ تھا. یہ الحمدللہ خوبصورت میسج. تو کل ہم سب نے الحمدللہ آقا کریم پر ایمان لایا اور مانتے ہیں اور الحمدللہ جشن منائیں گے خوبصورت طریقے کے ساتھ. لیکن بہت لوگ ایسے ابھی بھی ایسے بہت لوگ ہیں الحمدللہ. خوشخبری سنانے جا رہا ہوں. ایک غیر مسلم آج میرے پاس آیا تھا, تو وہ اس کی بات میں کروں گا آخر میں. لیکن کل سیٹرڈے کے روز بے شمار انشاءاللہ غیر مسلمان لوگ وہاں پر موجود ہوں گے. ہمارا جو جلوس کا روٹ مختصر یہ ہے کہ جامع گنگوہ اسٹریٹ, کروفرڈ اسٹریٹ میں جو اوپن گراؤنڈ کو بات کر کے ڈیپلش کے علاقے میں آئیں گے. نیلی مسجد کے ساتھ لیفٹ چلیں گے ہیئر اسٹریٹ میں, اس کے بعد پھر ڈیپلش روڈ جامعہ ہیرونیا الحمدللہ اس کی زیارت کریں گے. اس کے بعد پھر جو پارک ہے ڈیپلش کے اندر اس کے اوپر جا کر ٹویگل اسٹریٹ رائٹ, پھر کیسل مین اسٹریٹ, پھر ڈریک اسٹریٹ, اور پھر پرانی جو چھوٹی سی سڑک ہے وہ جو پتھروں والی سڑک کھبل روڈ, انشاءاللہ اس روڈ کے اندر ہم داخل ہو کر ٹاؤن سینٹر کے بالکل داخل ہوں گے. بالکل ٹاؤن ہال کے سامنے انشاءاللہ ہمارا اختتامی وہاں پر مختصر سا یعنی اجلاس ہوگا. دوسرا السلام کا نذرانہ ہوگا اور افسر صاحب تشریف لائیں, مختصر صلاۃ السلام کا نذرانہ ہوگا. اور یہ انشاءاللہ ہم آخری ایک پیغام, یہ قبلہ حضرت صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ پیغام دینا ہے افضل بھائی. پیغام ہمارا آخری یہ ہے کہ آخری پیغام یہ ہے کیونکہ غیر مسلم وہاں پر بہت ہوں گے. ہمارے بلال مصر کا بھی بہت شکریہ. اس دفعہ جو پھول پچھلے سال اس نے خود اپنے طور پہ بانٹے تھے, اس دفعہ ہم نے کہا کہ نہیں یہ روشن ملاد کمیٹی کے زیر اہتمام یہ کام ہونا چاہیے. تو تقریباً 500 کے لگ بھگ الحمدللہ پھول تیار کیے گئے. الحمدللہ بلال مصر کے امام صاحب اور دیگر ان کے جو طلبہ ہیں وہاں پر خوبصورت اہتمام کیا.
اور ایڈن ہاؤس ہمارے اخلاق صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے، وہاں پر ہمارا آخری جو اختتامی نماز کی بات صاحب نے فرمائی، بہت خوبصورت آخری نماز ظہر وہاں پر ہم نے ادا کرنی ہے. اختتامی دعا اور اختتام آفیشیل جو ہمارا ہے وہی ٹاؤن ہال کے سامنے ہوگا، اور کوشش کریں گے کہ ہم یہ کلام مل کر وہاں پر پڑھیں. فلک کے سب سے بڑا میسج ہم نے ہمارے جو غیر مسلمان وہاں پر سٹیزن کے ناطے ہم بھی اس ملک کے باشندے ہیں، وہ بھی ہمارے اس لحاظ سے قومی بھائی اور بہن ہیں، ان کو ہم نے یہ خوبصورت پیغام دینا ہے، انہی کی زبان میں دینا ہے تاکہ وہ بھی سمجھے کہ واقعہ یہ حضور کے غلام تشریف لائے، خوبصورت انداز کے ساتھ، اچھا خوبصورت لباس پہن کر، خوبصورت عطر لگا کر، چہرے کے اوپر مسکراہٹ سجا کر، انشاءاللہ بچوں کو ساتھ لے کر، خوبصورت بچیوں کو ساتھ لے کر، تاکہ سب لوگ دیکھیں کہ ہاں یہی ہے وہ اہلیان روچڈیل جو حضور کے ساتھ عشق کرتے ہیں اور سچے مسلمان ہیں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ آج دیر کر دی گئی ہے. اصل میں ایک تو آج خواتین کا جو پروگرام ہے وہ شیڈول کے اندر شامل نہیں تھا، مگر ابھی میں نے دیکھا کہ خواتین بھی کافی تعداد میں آئی ہیں، تو ان کو پہلے لنگر کھلانا پڑا بلکہ وہ کھا رہے ہیں، اور اب کچھ احباب کو نیچے بلایا گیا ہے، وہ اتنے ہی وہاں آ سکتے ہیں، تو وہ کھا کے آئیں گے تو پھر آپ نے جانا ہے، تو اس لیے کچھ دیر ہوئی ہے. 1 سے 5 بجے تک 1 to 5 حبیبہ خصوصی مہمان ہوگی جامعہ چشتیہ کے اندر. جامعہ چشتیہ منیر الاسلام، یہ خصوصی طور پہ خواتین کا پروگرام ہوگا. کل ہمارے جامعہ حیدریہ میں 1 بجے ظہر کی نماز کے بعد بھرپور خواتین کا یہاں میلاد شریف کا پروگرام ہوگا، اور حال کو سنوار دیا گیا ہے، تو خواتین کا پروگرام ہوگا، اسے بھی اپنے ذہن میں رکھیں. جناب جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مولانا قاری عبدالرؤوف صاحب کے والد صاحب دنیا سے رخصت ہوئے، وہ پاکستان چلے گئے. اسی طرح ہمارے بھائی محمد جہانگیر، بھائی محمد قدیر صاحب کی ہمشیرہ پاکستان میں انتقال کر گئی. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. تو تہذیب تو فاتحہ خوانی کے لیے فیضان مدینہ میں کل بھائی لیاقت صاحب اور بھائی شوکت صاحب کی والدہ محترمہ کا جنازہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ مرحومہ مائی صاحبہ کی بھی مغفرت فرمائے. یوسف محمد صاحب، راشد اعظم صاحب، ذوالفقار حسینی صاحب. اچھا یہ تینوں بڑے چچے تلے ہوئے سلام، تو یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کے لیے بھی دعائے مغفرت
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جلوس کا پروگرام تو سن لیا کہ پہلی رو میں علماء کرام کو ہمیشہ کھڑا کیا جاتا ہے، لیکن تھوڑا آہستہ آہستہ ان کو دھکے دے کے پیچھے کرنا ہے، یہ ضرور یاد رکھیں۔ زور سے دھکا نہیں دینا، اگر یہ زور سے دھکا پڑے گا تو پھر 1 منٹ کے اندر وہ 10 قدم پیچھے ہو جائیں گے۔ آہستہ آہستہ ان کو دھکیل کے پیچھے لانا ہے، اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ اور اگر وہ 5 آدمی کھڑے کریں گے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو کیمرے ہوتے ہیں نا، کوئی ٹی وی کا کیمرہ، کوئی اور کیمرہ، اب ظاہرہ میرا جی یہ کرے گا کہ میں آگے آؤں، میں کسی اور کو آگے نہ لے، اس لیے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کیمرے کے آگے آؤں۔ تو میں نے پچھلے سال جب جلوس چلا نا تو تھوڑا آگے آیا، کمزور آدمی ہوں، تھوڑا بیمار بھی ہوں، تھوڑا نہیں بہت زیادہ بیمار ہوں، لیکن جسمانی طور پہ بیمار ہوں، روحانی طور پہ انشاءاللہ بیمار ہوں۔ آپ سوچ نہیں سکتے جتنا علاج معالجہ ہاسپٹل کے اندر ایک مریض کا ہوتا ہے، وہ ٹریٹمنٹ میری گھر چل رہی ہے، بالکل اسی طرح جتنی ایک مریض کی ہوتی ہے۔ ایک اسمے کا مریض جو ہوتا ہے اس کو 4 دفعہ وہ لگواتے ہیں نیبولائزر ہاسپٹل کے اندر، جیسا 89 سے میرے لیے شروع ہے، بند نہیں کیا۔ انہیلرز، ٹربوہیلرز، کیپسول، گولیاں، سوچ نہیں سکتے، ہارٹ کی پرابلم، انجائنا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا کرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں چل رہا ہے۔ لیکن دھکا جڑا، میں اسی لیے عید پہ کہتا ہوں کہ وہ سارے آدمی معانقہ کرتے ہیں نا، تو اب معانقہ کرنا ایک سانس والے آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 20 آدمی کے ساتھ آدمی اگر معانقہ کرے نا، اس طرح تو ظاہر اس کی چھٹی ہو جائے گی۔ میں جہاں بیٹھتا تھا نا، جب اس مبارک ہوتا تھا تو وہ خدمت کرتے نا ناتھوانوں کی، علماء کی، تو وہ لوگ پیر صاحب کو دیتے تھے کہ بلا بابا جی سرکار کو، بابا جی صاحب مجھے دیتے تھے، میں جناب وہ نیچے ہو کے ان سے لیتا تھا، پھر آگے ان کو دیتا تھا، پھر بیٹھتا تھا، پھر لیتا تھا، پھر رکھتا تھا، پھر اعلان بھی کرتا تھا۔ میں نے بابا جی حضور سے کہا، حضور میرے حال پہ رہ فرمائیے، یہ ڈیوٹی میری نہ لگائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے باڈی اٹھانی پڑ جائے۔ اس روز سے انہوں نے فرمایا کہ آرام سے بیٹھ جایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بابا جی صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ان پر خصوصی اپنی عنایت فرمائے۔ تو اب یہ ہے کہ دعا آج جناب خلیفہ محمد افسر صاحب فرمائیں گے۔ یہ میں نے اسپیشل پہلے بھی میں نے ان سے دعا منگوائی ہے لنگر شریف، اور اب ان سے دعا کرانی ہے تو دعا فرمائیں گے۔ اور میں نے مینشن کر دیا ہے کہ قبلہ مفتی صاحب، مفتی محمد لقمان فاروقی صاحب، مولانا محمد اعظم کشتی صاحب، اور اسی طرح جن کا میں نے نام لیا۔ لیکن ایک بات میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں حاجی محمد دولت خان صاحب کے صاحبزادے محمد راشد کا، جس نے جناب ہر سال کی طرح یہ دیکھو کیسا اسٹیج سجایا، ہر سال کی طرح یہ خوبصورت اسٹیج سجایا۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو بھی اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک کرے، اور خصوصی طور پہ ان کی پیاری مرحومہ بیٹی کے لیے دعا زیبا کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور علی نور فرمائے۔ اور پھر ہمارے پڑوس میں ہمارے نمازی، یہ بھی ہمارے پڑوس میں ہیں، جامعہ کے پڑوس میں، اور قریشی افتخار صاحب، یہ سارے بڑی جناب محمد صادق بٹی صاحب، یہ ساری خدمات کے فریضے سر انجام دیتے ہیں،
لیکن آجی محمد صادق بٹی صاحب ہر پروگرام میں جو دال پکوا کے لاتے ہیں نا اس کا مزہ اپنے بڑا اس کا مزہ اپنا ہی ہوتا ہے، اور اس دال کے ہوتے ہوئے میں گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو بہر کیف اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے۔ یہ جتنے معاملین ہیں بدمیں چرائی ہے، یہ لنگر کا اہتمام جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ خلیفہ صوفی محمد رفیق صاحب تو موجود نہیں ہے، مگر ان کی اولاد اکثر طریقہ سے یہ کام کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے کہ اب کھڑے ہو جائیں۔ بزم جمعیت بزم چرائی سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ سلام کا سلسلہ شروع کریں۔
اللہ کا ذکر کرنے سے زبانیں پاک ہو جاتی ہیں، دل صاف ہو جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 3 دفعہ میں انشاءاللہ ذکر کراؤں گا، آپ سارے میرے ساتھ مل کر ذکر کریں۔ افضل کا لا الہ یا حسیب الوکیل یا حسیب الوکیل یا حسیب الوکیل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین نصر من اللہ وفتح قریب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم یا حل المشکلات اللہم یا دافع البلیات حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر شریف سیدی اللہ باقی 1,24,000 پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تبائی تبائی یا اللہ پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ازواج مطہرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امام حسن حضرت امام حسین حضرت بھائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلفائے راشدین جملہ شہدائے کربلا شہدائے بدر شہدائے احد بزرگان دین اس دنیا کو وصال فرما کے سلسلہ نقشبندیہ سہروردیہ قادریہ چشتیہ کے بزرگ حضرت غوث پاک حضرت مجدد پاک یا اللہ چورا شریف کے بزرگ مونا شریف کے بزرگ حاضرین مجلس جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ان کے بھی مرشد صاحب کو یا اللہ پاک بلند درجے عطا فرما ان کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے یا اللہ جو کہ صحیح کلام پاک پڑھیے قبلہ صوفی محمد رمضان صاحب نے یا اللہ پاک 16,000 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے 200 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھی گئی ہے اور 16 سپارے پڑھے گئے یا اللہ باقی بھی ساتھیوں نے پڑھا ہے سورہ فاتحہ شریف پڑھی گئی سورہ اخلاص شریف یا جو کچھ صحیح کلام پاک پڑھی گئی آپ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما انبیاء کا تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما انبیاء کرام اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما دیں اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا سے چلے گی ان کی بخشش و مغفرت فرما بالخصوص جن جن ساتھیوں نے لنگر شریف میں حصہ دیا یا اللہ جو مقصد رکھ کے دیے قبول و منظور فرما ان کے بزرگوں کو یا اللہ ان کی بخشش فرما بلند درجے عطا فرما ان کی قبروں کو روشن فرما یا اللہ بالخصوص قبلہ مولانا محمد صدیق کوثر صاحب نے یا اللہ جن جن کے لیے دعا کے لیے فرمایا ہے یا اللہ پاک حضرت علامہ مفتی محمد منیر الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی محمد لقمان فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ باقی جو یا اللہ پاک صوفی محمد زمان صاحب کی یا اللہ پاک صوفی محمد زمان صاحب کی سر سے بھی انتقال فرمائے ان کی بخشش فرما مولانا عبدالرحمٰن
रऊफ साहब के वालिद ग्रामी इंतकाल फरमा के उनकी बख्शिश फरमा। या अल्लाह पाक तू जानता है, तो अलीम उनके ज़ात से दूर है। या अल्लाह जो भी या अल्लाह पाक दुआओं के लिए फरमाया गया है अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। उनकी दुआओं को, इल्तिजाओं को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। बुरे लोगों से, बुरे खात्मे से, बुरी मजालत से सबको महफूज फरमा। अपने नेक पाक बंदू में जगह अता फरमा। या अल्लाह पाक उन बंदू में जगह अता फरमा जिन पर तूने ना फरमाया, उन लोगों से महफूज फरमा जिन पर तूने गज़ब फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत रसूली अता फरमा, अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक आलम इस्लाम की खैर फरमा। जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान आ रहे, या अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। बिलखुसूस या अल्लाह पाक कश्मीर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ज़ालिमों की जुल्म की चक्की में पिस रही है, उनको महफूज फरमा। उनको आज़ादी की नेमत से मालामाल फरमा। या अल्लाह इस अदारे को कामयाब फरमा। या अल्लाह गैर के खजाने से मदद फरमा। जो साथी तावन करके उनको बेहतर बदले अता फरमा। ये दुनिया की भलाइयाँ सब को नसीब फरमा। हमें बार बार अपने घर में अल्लाह शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा, रसूल की हाजिरी नसीब फरमा। या अल्लाह मैंने भी इरादा किया, वीज़ा लग गया, या मैं जा रहा हूँ, या अल्लाह मेरी भी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल कर। या अल्लाह पाक हम कदम कदम पे गलतियाँ करते हैं, गुनाहगार हैं। या अल्लाह पाक तू अपने तेरे हबीब का वास्ता देगा, तेरी बारगाह में दुआ करें। या हम सब की दुआओं को इंतजाम अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हज़रात के साथ